آج حالات آپ دیکھیں، کنڈیشن آپ دیکھیں تو یہ بات آپ کو پتا چلے گی کہ بہت ساری بچیاں ایسی ہیں، بہت ساری، جو صرف ایک عشق کا نام لے کر کے، محبت کا نام لے کر کے اپنے دین کو داؤں پہ لگا دیتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ صرف ایک عشق کے چکر میں آ کر کے، ایک محبت کے چکر میں آ کر کے، یا کہہ لیجیے کہ اس ظالم بندے کے 4 ڈائلاگ سے 4 پنچ لائن کے چکر میں آ کر کے وہ لڑکی اپنے دین کو داؤں پہ لگا کر، اپنے دین سے منہ پھیر کر کے وہ لڑکی اس کے ساتھ نکل دیتی ہے اور اس کے ساتھ شادی کر کے وہ اپنے دین دھرم کو بدل کے زندگی گزارتی ہے۔ آپ سے کریں، ایسا نہیں کہ معاملہ صرف لڑکیوں کے ساتھ ہے، لڑکیوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، لڑکوں کے ساتھ کم ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر لڑکیوں کے بارے میں ہی پتا چلتا ہے کہ وہ لڑکی جو ہے اپنے دین اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے نان مسلم مرد کے ساتھ نکل گئی اور اس نے اپنا دین چھوڑ کر کے اس کے ساتھ شادی کر کے اس کے ساتھ گزر بسر کر رہی ہے۔ ایسی کنڈیشن کو آپ سامنے رکھیں گے۔ ایک بات اور آپ کو بتاتا ہوں، آپ دیکھیں گے معاشرے میں کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، ایک دو نہیں، کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو علل اعلان کھلم کھلا گناہ بندہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس سے ایک دو گناہ ہو جا رہے ہیں، انسان ہے، اس سے ایک دو گناہ ہو جا رہے ہیں، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ معاملہ کیا ہے کہ بندہ علل اعلان کھلم کھلا، کسی سے کوئی مسئلہ نہیں، علل اعلان کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، وہ بھی چھوٹا چھوٹا نہیں، کبیرہ گناہ۔ جیسے میں نے ایک بار آپ کے یہاں خطبہ دیا تھا تو 4-5 کبیرہ گناہ میں نے آپ کو گنائے تھے کہ ہمارے یہاں یہ 4-5 کبیرہ گناہ جو کھلم کھلا کیا جاتا ہے، انہی میں سے ایک کبیرہ گناہ جانتے ہیں کیا ہے؟ کیا ہے؟ کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ اپنی بہن کو اور اپنی ماں کو حصہ، اپنے ابا جان کی جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے۔ ہمارے امی جان کا انتقال ہو جائے تو ہمارے امی جان کی پراپرٹی میں سے ان کی بیٹیوں کو اور ان کے شوہر کو نہیں دیا جاتا۔ یہ کھلم کھلا علل اعلان جو کبیرہ گناہ، اور ان میں سے ایک گناہ یہ ہے۔ دوسرا جو کبیرہ گناہ کھلم کھلا ہوتا ہے، ہمارے جو نوجوان بیٹھے ہیں، یہ جب تک ان کا پینٹ ٹخنے سے نیچے نہ جب جوتے کے برابر لیول میں نہ آئے، جب تک لک اچھا نہیں لگتا ان کو، اچھا لک نہیں آ رہا ہے، تھوڑا دکھ نہیں رہا اچھا، فینٹاسٹک لک کب آتا ہے؟ ایسے انگلش سمجھ جائے گا تھوڑا، تو کب آتا ہے؟ جب نیچے گھسکتا ہے چپل کے ساتھ، جوتے کے ساتھ۔ جبکہ یہ سب سمجھتے نہیں اس کو کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہ سب ان کو سمجھ میں بات نہیں آتی۔ شیطان ان کو دکھاتا ہے، کیا دکھاتا ہے؟ یہ مولانا لوگ، یہ جو لوگ ہیں سب، یہ ٹکنے سے اوپر، یہ اچھا نہیں لگ رہا ایسا۔ میں ایسے لوگوں کو بار بار ایک بات بتاتا ہوں، کیا بتاتا ہوں؟ جو چیز میرے رب نے میرے لیے پسند کی ہے، جو چیز میرے رب نے میرے لیے پسند کی ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے، یا جو شیطان میرے دماغ میں ڈال رہا وہ زیادہ خوبصورت ہے؟ تب جب اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں گے کہ یہ جو شریعت میں موجود ہے، یہ جو اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے لیے جو خوبصورت سمجھا ہے وہ کیا سمجھا؟ کیا کہ میرے بندے کا کپڑا جو ہے ٹخنے سے نیچے نہیں لٹکنا چاہیے، میرے بندے کا کپڑا ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے یا ٹخنے تک ہونا چاہیے۔ یہ خوبصورتی ہے بندے کے لیے۔ لیکن شیطان ہمارے دماغ میں کیا ڈالتا ہے کہ یہ لک اچھا نہیں ہے۔ کون سا لک اچھا ہے؟ جو نیچے چلا جائے، جوتے کے ٹچ ہو، 2-4 کپڑا کٹ جائے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک اسٹائل چلا ہے، یہاں پر پھاڑ دیں گے ایسے، یہاں پر پھاڑ دیں گے ایسے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو ران ہے یہ بھی کیا ہے؟ ستر کا حصہ ہے، اس کو چھپانا چاہیے۔ ارے مرد تو مرد جانے دو، آپ چلے جائے باندرا کے سائڈ، باندرا ممبئی سینٹرل، نہ جانے کیسی لڑکیاں یہاں کھول کر کے 4 پھٹا پھٹا۔ اللہ رحم فرمائے ان لوگوں کو، اللہ ان کو ہدایت دے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جو گناہ کھلم کھلا ہوتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تو کب بچے گا آدمی؟ کب ان سب چیزوں سے بچے گا؟ اس کے لیے ایک دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے کہ اگر بندہ اس دعا کا اہتمام کرے تو اس طرح کی جو قدم وہ بندہ اٹھاتا ہے، یا اس طرح کا قدم جو ہماری بہنیں اٹھاتی ہیں، اس دعا کے اہتمام سے بندہ بچ جائے گا۔ اس کے لیے دعا کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ہم کو مسجد سے جڑنے کی ضرورت ہے، علماء سے جڑنے کی ضرورت ہے، نیک لوگوں کی صحبت کی ضرورت ہے۔ جب یہ 3 چیزیں اس کے ساتھ پائی جائیں گی اور دعا کا بھی اہتمام کرے گا تو امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہماری بچیاں یا ہمارے جو بچے ہیں انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ دعا کیا پیش کرتا؟ راوی حدیث کہتے ہیں، تابعی ہے شہر بن حوشب کہتے ہیں کہ میں نے ام سلمہ سے پوچھا کہ جب آپ کے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہوتی تھی، جب آپ کے ہاں اللہ کے نبی آتے تھے تو کون سی دعا کا کثرت سے اہتمام کرتے تھے؟ کس دعا کا؟ تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے ہاں آتے تھے تو کثرت سے اس دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ تو ام سلمہ کہتی کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی
جب آپ میرے یہاں آتے ہیں تو اتنی کثرت سے اس دعا کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ آپ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ اتنی کثرت سے اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جو آدمی ہے، ہر آدمی کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ کیا ہے؟ انسان کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر رکھتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پھیر دیتا ہے۔ اسی لیے میں اس دعا کا کثرت سے اہتمام کرتا ہوں۔ یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک۔ بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ اے دلوں کو پھیر دینے والی ذات، تو مجھے اپنے دین پر جما کے رکھ۔ اے دلوں کو پھیر دینے والی ذات، تو اپنی اطاعت پر مجھے جما کے رکھ۔ جانتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ تو اپنی اطاعت پر مجھے باقی رکھ، تو یہ بندہ آپ کے گھر آتا ہے، کہتا اچھا تو ہر بیٹا ہوا خالی ہے؟ یہ دیہات کے اسٹائل میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ بندہ گھر آتا ہے، کہتا اچھا تو ہر بیٹا ہوا خالی ہے، اس میں ڈاکٹر بن گئے ہے، تو سوچا تھا نے اپنی بیٹی بس شادی کی اپنے تمہارے بیٹوں کے ساتھ، اچھا ہمارے بیٹوں کو کربو، اچھا ہاں، اچھا کہاں رہی کیسے ہوئی سدیا؟ ڈاکٹر بنا ہے، بڑی مشکل سے پڑھایا ہے، کم سے کم سوچتے ہیں 4 پہیا مل جا تو اچھا رہا۔ جب بندہ اس دعا کا اہتمام کرتا ہے کیا کہ اللہ تو مجھے اپنے دین پر اپنے دین پر تو جما کے رکھ، تو اس کے دل میں خوف ہوتا ہے اللہ کا۔ وہ کیا سوچتا ہے جانتے ہیں؟ کھلم کھلا ایک حرام چیز کا مطالبہ کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کیا یہ شریعت میں ناجائز ہے۔ کھلم کھلا جو آپ کہہ رہے ہیں کیا میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، اوکر اتنا کیپیسٹی ہے کہ کم سے کم ڈاکٹر بن گئے تو اب 1 لاکھ سیلری ہے، تو کم سے کم 4 پہیا تو چاہبے کری، یا بلیرو کم سے کم مل جائے، یا اوڈی مل جائے، جو بھی ہے گاڑی۔ جب آدمی اس دعا کا اہتمام کرتا ہے تو کھلم کھلا گناہ سے اللہ اس بندے کو بچاتا ہے۔ اللہ اپنے دین پر اس کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ کیسے کیسے لوگ ہیں آپ، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، صحیح سمجھ دے، پتہ نہیں کب سدھریں گے، تو اس دعا کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری یہ جو بہنیں ہیں، جب ان کو 4 ڈائلوگ پنچ لائن مارتے ہیں، کیا مارتے ہیں؟ کہتے ہیں تمہارے بال تو مت پوچھو، مائنڈ بلوئنگ۔ آپ کہتے ہیں تمہارے یہ چیز مت پوچھو کتنی خوبصورت ہو، تو بس جیسے 4-5 جملے کس دیا لڑکی وہیں فلیٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب لڑکی ذکر و اذکار کا اہتمام کرتی، مسجد سے جڑی ہوتی، علماء سے جڑی ہوتی، ذکر و اذکار کا اہتمام ہوتا، نماز کا اہتمام ہوتا، دعاؤں کا اہتمام ہوتا، تو یہ سارے جملے اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے۔ یہ سارے جملے اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے۔ وہ اپنے ماں باپ کی 20 سال کی محبت کو سامنے رکھتی وہ لڑکی۔ لیکن جب اس طرح کے جب یہ جو پنچ لائن مارے جاتے ہیں، یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب لڑکی دین سے نہ جڑی ہو، دعاؤں کا اہتمام نہ ہو، ذکر و اذکار کا اہتمام نہ ہو، علماء کی صحبت نہ ہو، صحیح لڑکیوں کی صحبت نہ ہو، تب جا کر کے یہ سب قدم ہماری بچیاں اٹھاتی ہیں۔ اس دعا کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی ضرورت ہے، اور بطور خاص اگر اس دعا کا اہتمام کریں تو ہم اپنے آپ کو دین پر جما سکتے ہیں۔ آپ اس واقعے میں غور کریں، آپ کہ اس دعا کا اہتمام کون کرتا ہے کثرت سے؟ کون کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی کثرت سے اس دعا کا اہتمام کر رہے ہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی کے بارے میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ ہٹا دے سیدھے راستے سے؟ ایسا ممکن ہے؟ ممکن ہے؟ جس نبی کی نگرانی اللہ تعالیٰ کرے، جس نبی کی رہنمائی جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہو، وہ نبی کثرت سے اس دعا کا اہتمام کرتا ہے۔ ہم اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ دعا نہیں یاد ہے۔ اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس کنڈیشن کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔